بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ بلا شبہ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافقت کر لے اور ان سے مل جائے تو اس کے وہ گناہ اس کے حق میں بخش دیے جاتے ہیں جو گزر چکے ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو معبد کو بتلایا کہ نبی عہد میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو ذکر کے ساتھ آواز کو بلند کرتے تھے۔ مزید انہوں نے کہا، جب میں ذکر کی آواز سنتا تھا تو پہچان جاتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا تو کہتا مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ یہ اس کی آواز انسانوں کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی تو جنت والوں میں اور دوزخی ہو تو دوزخ والوں میں، پھر کہا جاتا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دینی علم کو اٹھا لیا جائے گا، جاہل ہی جاہل ظاہر ہو جائے گا، اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔